अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद तंदुरुस्त रखे, कामयाब व कामरान रखे। और जो भी हमारे अजीज़ों में, हमारे घरों में बीमार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत दे। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे। जो तंग दस्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खुशहाली दे। और अल्लाह जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ अपने गैब के ख़जानों से अदा फरमाए। और जो भटके हुए हैं, अल्लाह उनको सीधे रास्ते पे चला दे। अल्लाह तो बहुत ही गफूर रहीम है। और जो रूठे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, अल्लाह मोहब्बतों के साथ उनको मिला दे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, पहले तो हम अपनी बातचीत ही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊं कि आज का टॉपिक है क्या। एक तो आज का टॉपिक ये है कि ऐसे बोल जो खुशहाली के ज़ामन है, जिससे कि आपके घर में, आपकी फैमिली में खुशहाली आए, ऐसे बोल बोलें। और दूसरा, ऐसे कलमात कि जिनको पढ़ें तो आपको इतना सवाब हो कि उस दिन में जो आपने अमल किया है, उससे बड़ा अमल पूरी दुनिया में किसी ने ना किया हो, इतना अजर रब्बुल इज़्ज़त दे। और जिस किसी और ने भी किया हो वो अमल जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो दुनिया के हर अमल से ज़्यादा अफजल, जिससे आपकी दुआएं जो हैं अल्लाह के फजल करम से कबूल हो, आपके लिए आसान हो और आप कर सकें अमल। और अल्लाह अपना हम सब पे अपना फजल करम फरमा दे, हमारी दुआओं को सुन ले। और तीसरी बात जो होगी, वो जो परसों मैंने मेरा एपिसोड था ना, उसमें जो मैंने बच्चों के मतलब बताया था ना कि अब ये बच्चे माँ बाप के वालिदैन हैं, तो उसके लिए कुछ माओं ने अपने मसाइल बताए हैं कि वो क्या तरीका, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो क्या तरीका है जो हम करें तो हमारे बच्चे इज़्ज़त आबरू के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ पेश आए। वो भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह जहन्नम से निकल के जन्नत में आ जाएगी। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसके कुरान में हर चीज़ का इलाज है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं उतारी जिसका इलाज या जिसका हल पहले से नहीं बना दिया। उसने उतारा बाद में है, मुसीबत को, बीमारी को, परेशानी को, लेकिन उसका इलाज पहले निकाल दिया, उसका हल पहले निकाल दिया। क्योंकि वो तो जानता है ना, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने दिल बनाए, जिसने आंखें बनाई, जिसने हमारे ब्रेन बनाए, तो क्या वो ना जाने? वही तो जानता है, और तो कोई जान भी नहीं सकता। ये बातें होंगी हमारे अपने ज़रूरी दुनियावी बातचीत मामलात के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ़ियत के बड़े वसी मानी हैं, जिनमें सुख, इत्मीनान, तंदुरुस्ती, पैसा और हर किस्म की दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ शामिल हैं आफ़ियत में। इसीलिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, हर नमाज के बाद पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, और अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। इबादत का हुस्न दे, हमें ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमा, शुक्र करने की और अल्लाह को याद करने की। और अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने लिए, वालिदैन और आल औलाद के लिए आफ़ियत मांगा करें। अगर अपने वालिदैन के लिए कोई आफ़ियत और उनके लिए दुआ नहीं करता तो उसकी दुआ रद्द है, उसके मुंह पे मारी जाती है वापस। इसलिए मेरी इल्तिजा है रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना, हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। और हमें सिर्फ वालिदैन नहीं, अपने ननिहाल, ददिहाल, ससुराल, अजीज़ रिश्तेदार और मेरे नबी की सारी उम्मत के लिए सदका जारिया।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त आपको ईमान से लबरेज, मोहताजी से दूर और इज़्ज़त और बरकतों से भरपूर तवील ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। ज़िंदगी एक नेमत है, ये भी बार बार नहीं मिलनी, सिर्फ एक दफ़ा हर इंसान आया है, जाने के बाद दोबारा नहीं आना। तो अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, इज़्ज़त वाली, ईमान वाली, सुकून वाली और चैन और राहत वाली, आमीन इलाही सुम्मा। दुआ गो हूँ कि माल के अर्ज़ो समा हमेशा आपका निगहबान हो और आपको हर किस्म के मर्ज़, कर्ज़, रुसवाई, तंग दस्ती और नागहानी आफात से महफूज रखे, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें, मेरे घर वालों को और मुझे। अल्लाह फरमाता है कि मैं इतना करीब हूँ, कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। हमारी लाख बुराइयों को भी जानते हुए हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारा रब। अल्लाह से ज़्यादा कोई भी जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकता, याद रखें। सूरह शम्स में खुदा 11 कस्में अल्लाह ने खाई हैं। उसके बाद फरमाता है बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। तो नफ्स को पाकीज़ा करना ही एक इम्तहान है। आपको पता है एक ही टेस्ट है और वो है अपने नफ्स को पाक रखना, क्योंकि नफ्स तो बुराई की तरफ खींचता है, बदकारी की तरफ खींचता है, गुनाहों की तरफ खींचता है। तो आपने खींच के उसको सही रखना होता है कि नहीं, इस पे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा या फिर मैं क्या करूँगी। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो किसी को जिंदा नहीं गाड़ देता, याद रखें। किसी का रिज्क नहीं रोकता, ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है, नहीं बरसाता ना, सवाए उन कौमों पे जब अल्लाह तंग पड़ गया उनकी बदकारियों से, तो वो भी उनको इतला दे के आया कि तो इस्तग़फ़ार कर लो वरना ये आफत आएगी। वो तो बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है और दुनिया में गर्क कर देता है। बेशक ये अजाबों में बदतरीन अजाब है दुनिया में गर्क हो जाना। सुबह शाम हमारे व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब, फेसबुक, ये अजाब इलाही है। हम ये ना सोचें कि ये कोई हम तरक्की कर रहे हैं। अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ देखें और सीखें और लिखें और फिर उसको याद रखें और अमल करें तब तो ठीक है, वरना तो ये शैतान का गढ़ है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह या रब हमारी ज़ुबानों पर तेरा ज़िक्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जारी रहे। अल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और अपने इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। हमने खुद अल्लाह अपने ऊपर जुल्म किया, तू हमें माफ़ फरमा दे और हम तौबा करते हैं, तुझसे बख्शिश मांगते हैं। हम सबको अपनी रहमतों के हसार में ले ले, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अपने मामलात की तरफ नज़र करें। किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक मारा है, किसी की चीज़ पे कब्ज़ा किया है, इस दुनिया में ही सब मामलात दुरुस्त करें, क्योंकि रोज़े हिसाब अपनी मेहनत से कमाई हुई नेकियां देनी होंगी, जहां इंसान खुद मोहताज होगा। और नेकियों का ज़रा गौर फरमा लीजिए हमारे पल्ले ही क्या होगा। रात को ज़िक्र वाला बनाओ और दिन को शुक्र वाला बनाओ, ये अल्लाह का हुक्म।
رات کو ذکر والا بناؤ. سوئے نہ رہو, خراٹے بھرتے رہو, پہلے موویاں دیکھتے رہو, پھر ہوش ہی نہ ہو, کدھر سر ہے تو کدھر ٹانگ ہے تو کدھر پیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رات کو سوتے وقت بھی سر کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے. ننگا سر کر کے نہیں وہ جا سکتی, نہ ہی وہ ننگا سر کر کے واش روم میں جا سکتی ہے. اور ہم دیکھیں کپڑے آدھے آدھے, پیٹ ننگے, کمر ننگی, بازو ننگے, سر ننگا. اور ایکسیپٹ بھی کر لیا والدین نے بھی, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ سخت ہیں اور وہ یہ نہیں کرنے دیں گے. اور پینٹیں ایسے کسی ہوئی کہ جن میں وہ اور بھی زیادہ ننگی ہوں تو شاید کم نمایاں ہوں اس پینٹ میں, اور وہ چھوٹی سی شرٹ ٹاپ میں زیادہ نمایاں ہوتی. اللہ, غم کو صبر والا بناؤ, حال کو حمد والا بناؤ کہ اللہ کی تعریف کرنے میں اپنے پریزنٹ کو گزارو. احساس کو فکر والا بناؤ اور دل کو محبت والا. ہاں سب رب کی عطا سے ہے تو خود کو رب اور رب کی عطا مانگنے والا بناؤ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ, بے شک میں نے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, بس مجھے بخش دے اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. آمین الہی ثم آمین. اللہ ہی رحم فرمانے والا. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. آپ کے لیے ڈائری میں لکھا ہوا تیار رکھا ہوا ہے. خوشحالی لانے کے لیے اچھے بول. انسان کی زندگی میں انداز گفتگو یعنی اس کے بول کا بہت اثر ہے, بہت زیادہ اثر ہے. وہ الفاظ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں, زندگی میں جتنا بھی کوئی ترقی پا لے, کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے, کچھ بھی حاصل کر لے, جو وہ بوئے گا وہی وہ کاٹے گا. اچھائی اور بھلائی بھی آپ کی طرف ہی پلٹ کر آئے, ہم سب کی طرف پلٹ کر آئے. جو ہم کریں گے اس کا ہی اجر ہمیں ملے گا نا. اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا بدلہ بھی انسان خود اور اس کی نسلیں پا لے گی. یہ قدرت کا قانون ہے. کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی, طاقت اور تقدیر, یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں. جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے دے کے چھین لے. بول انسان کو سمیٹ بھی دیتے ہیں یا بکھیر بھی دیتے ہیں. نکاح بھی تو دو بول ہی ہیں نا, قبول ہے اور نامحرم سے دوسرا انسان محرم ہو گیا. اور طلاق یہ بھی بول ہی ہے. یہ منحوس بول ساری زندگی برباد کر گیا. لہٰذا لفظوں کا چناؤ بہترین کریں, لفظوں کو سوچ کے تول کے بولیں. یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا پھڑ پھڑ ختم, دوسرے کو ذبح کر دو پھر کہو کوئی بات نہیں سوری. ایسے نہیں ہوتا. ایسے بول جو سننے والے کا دل ٹھنڈا کرے وہ بول بولے اور اس کے دل سے دعا نکلے. کوئل اور فاختہ کے بول کتنے خوبصورت ہیں, خوش کرتے ہیں. کتا اور کوا, ان کی آوازیں کیسے بری لگتی ہیں. شیر کی دھاڑ کیسے خوفزدہ کرتی ہے. یہ دیکھیں تو اپنے بول جو ہیں ان کا چناؤ بہترین کر کے کریں, جو کسی کے دل سے دعا نکلے اور آپ کے لیے بددعا نہ نکلے. اور بددعا بھی خود بخود نکلتی ہے اور دعا بھی خود بخود نکلتی ہے اپنے اعمال سے جو ہم کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں کتنوں کے ہم دل توڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنوں کے ہم جوڑ دیتے ہیں. واللہ عالم. بس سمجھ بھی آتے ہیں تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, اپنی ضد پہ ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں وہ مرادیں پوری ہوں گی جو اس عالم میں کسی کی بھی نہ ہوئی ہوں. وہ مرادیں ان بولوں سے پوری ہوں گی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں.
یہ درود شریف کا افضل ترین عمل ہے، اس کے ثواب کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مگر سارے درود شریف جو حدیث سے ثابت ہے افضل ترین ہے، مگر درود ابراہیمی سب سے افضل ترین ہے۔ اس کو پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے طواف کعبہ کرنے کا ثواب ہو، اب حج کرنے کا ثواب ہو، اتنا ثواب کسی اور عبادت کا نہیں۔ اب ایک ایسے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتا دوں جس طرح پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ایسا ملے گا کہ اس دن میں کسی کو کسی عمل کا اتنا ثواب نہ ملا ہوگا جتنا اس طریقے سے پڑھنے والے کو مل جائے گا، اور یہ اس دن کا افضل ترین عمل ہوگا۔ اس درود پاک کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ادھر رک جائیں اور ادھر ایک تسبیح پوری پڑھیں، حمید مجید حمید مجید حمید مجید حمید مجید حمید مجید، آہستہ سمجھ کے اس کے لفظی معنی میں آپ کو ان کے لفظی معنی بھی بتاؤں گی، یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حمید مجید حمید مجید حمید مجید، یہ پورا 101 یعنی ایک تسبیح۔ اس طرح آپ نے یہ جو درود شریف ہے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ہے اس رحمت اور کرم کو لوٹنے اور اللہ کو منانے والا طریقہ۔ اس دن یہ پڑھنے والے کو وہ کچھ مل جائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پڑھتے وقت نظر کے سامنے مسجد نبوی، رسول خدا کے آرام کی جگہ نظر میں رکھیں، اور پھر خانہ کعبہ کو نظر میں رکھ کر سجدے میں گر گڑا کر دعائیں کریں، انشاءاللہ قبول ہوں گی، انشاءاللہ مقبول ہوں گی، کیونکہ یہ درود شریف اور اتحیات کا انتخاب نماز میں کیا گیا ہے۔ یہ اتحیات کے ساتھ درود شریف نماز میں ہے۔ یاد رکھیں ایک کعبہ زمین پر ہے جو انسان اور جنات کا کعبہ ہے، اور دوسرا کعبہ آسمان پر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ جو آسمانوں پر ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، 70,000 فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ جو فرشتہ پڑھ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے۔ اب آپ غور کریں، نیک انسان اور جنات درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، مگر شریر اور بد جنات درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ بیری کے درخت پر لازماً جنات نیک رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بھی بیری کا درخت ہے جس پر نیک جنات اور فرشتے رہتے، وہاں تک جا سکتے ہیں۔ جہاں بیری کا درخت ہوگا نیک جنات ہوں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بیری کے درخت کو نہ کاٹیں، اس پہ نیک جنات ہیں، بد وہاں نہیں آتے، بیری کے اوپر نہیں آتے۔ حمید کا مطلب ہے لائق تعریف۔ جو شخص 45 دن تک متواتر 93 بار پڑھ لینا تنہائی میں حمید 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 حمید، تو تنہائی میں پڑھے، اس کی تمام بری خصلتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اس کو وہ بدکاری، بے حیائی، بے شرمی کے کام چھوڑنے میں اللہ پاک آسانی دیں گے۔ جو یہ پڑھے گا 45 دن تک 93 ٹائم۔ اور مجید، بڑا بزرگ،
جو شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہو تو 13, 14, 15 کا روزہ رکھے اور افطار کے بعد اس مجیدن کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے، مرض دور ہوگا۔ یقین کریں، یقین جو ہے نا، یہ پہلی بات ہے۔ اس کا ازالہ بلا سبب ہوگا یا اسباب دنیوی میں یعنی علاج وغیرہ سے ہو، مگر وہ صحت یاب ہوگا انشاءاللہ، یہ یاد رکھیں۔ اور ایک ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کا قرآن میں شمار 53 نمبر پارہ نمبر 27 میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کوئی اس کو کھولنے والا یا ظاہر کرنے والا نہیں۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ علاج بیماری کا بھی اس میں علاج ہے، اگر روزانہ اس کو پڑھیں، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں اور مریض کو پانی پلائیں اور ہر نماز کے بعد بھی 11 دفعہ یا 9 دفعہ 7 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ پاک فضل و کرم فرمائے گا۔ حضور اکرم جب معراج شریف پر گئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو سلام دیا کہ یہ اپنی امت کو دے دینا۔ حضور جب واپس آئے تو آپ نے یہ سلام اپنی امت کو پہنچا دیا، اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج وہ سلام وصول کر لیجیے۔ میں بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، اگر آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی، ہم تو اس وقت نہیں تھے نا، تو اب وصول کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، آپ نے پہنچا دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، ہم گناہ گاروں کو پیغمبروں کے سلام آ رہے ہیں۔ واہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شور۔ نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ پیغام بھی دیا کہ اپنی امت سے کہنا یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے، پانی بہت میٹھا ہے، کھیت بہت زرخیز ہے، ہوا اور مٹی پاکیزہ ہے، کھیت تیار ہیں، زمین وتر میں ہے، یعنی کہ صحیح ہے، حالت میں ہے، جو بیج لگاؤ گے فوراً اگے گا۔ 5 بیج ہیں، 5 بیج وہاں بو دو گے تو خوبصورت گلاب کھلیں گے، باغ بن جائے گا ان کا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تیسرا کلمہ اکیلا بھی پڑھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جوڑ کے بھی پڑھا کریں تیسرے کلمے کو ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناممکن جو کام ہے ان کو بھی ممکن کرے گا۔ وہ ناممکن ہمارے لیے ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ کیا اللہ نے جس نے کن کہہ کے دنیا بنا دی اس کے لیے کچھ ناممکن ہے؟ ظاہر نہیں۔ اس نے تو کن کہا، دنیا بن گئی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو میرے خیال میں آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، آپ مجھے، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جب اپنے والدین کی بخشش کریں تو میرے بھی والدین، ننہال، ددیال، سسرال کی بخشش کے لیے اور میرے نبی کی ساری امت کی بخشش کے لیے اجر اور بڑھ جائے گا، مانگ لیا کریں۔ اور ایک دعا کیا کریں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لو، جو دعا کرو قبول ہے۔ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اللہم انت تہدینی، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پینے کو دیتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے دے گا،
وَأَنْتَ تُحْيِينِی، اور پھر مارنے کے بعد تو ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. تو آپ نے ہر چیز مان لی نا، مرنا پھر زندہ ہونا، تقدیر، کھانا پینا سب اللہ کے ہاتھ میں. تو جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو زیرو کر دیتے ہیں، ہماری آپ کی کوئی عقل نہیں، نفی کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. تو پھر کھلوایا کریں سب لوگ پلیز، اور اپنی دعاؤں میں مجھے نہیں کبھی بھولنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.